کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے اپاہج ہے، چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں سے کسی چیز کو اٹھانے کی طاقت نہیں، ایسی کالی کلوٹی ایک میری بیٹی ہے۔ اگر تجھے یہ چاہیے کہ میں تمہیں دل سے معاف کروں، میری اس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم سامعین کرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری پیاری اسلام کی ماں اور بہنوں اور اسلام کی شہزادیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں نبی آخر الزماں، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس امت پر بہت بہت سارے انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے چہیتے اور لاڈلے پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے امت محمدیہ کو بے حساب انعاموں کی بارش اور احسانوں کی ایک لمبی قطار اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ اور جو میں نے پچھلے جمعے میں ایک بہت بزرگ ولی کامل، عالم ربانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں روشنی ڈال رہا تھا، تو اسی کی ایک کڑی اور باقی ہے جو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ وقت پورا ہونے سے پہلے ہم ان کی حیات طیبہ کی جو زندگی انہوں نے گزار کر گئے اور امت کو جو پیغام دے کر گئے، صحیح حوالے سے میں بھی آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کرے اللہ ہماری بات مکمل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو، سامنے والوں کو سمجھا سکے۔ ہر چیز، دنیا کی جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ ساری چیزوں میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگر جو آدمی یہ کہے کہ ہم تو اپنے بل بوتے پر سارے کام کر رہے ہیں، وہ بیوقوف ہے، کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا قوت نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ پر، اپنے طاقت کے بل بوتے پر وہ کسی اور کے سامنے کچھ بول سکے، کسی کو کچھ سمجھا سکے۔ وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور ہماری پیاری
ماں اور بہنوں اور اسلام کے شہزادیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو میں نے واقعہ سنایا تھا بچپن کا اور ان کی والدہ کا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے، شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ان کی خون سے، ان کے نطفے سے جو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، میرے دوستو، اولاد جب نیک ہوتا ہے تو ان کے پیچھے ان کے والدین کا اصل کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا بنتا ہے، کوئی بزرگ بنتا ہے، تو وہ آدمی کا کمال نہیں ہوتا، اصل اس کے ماں اور باپ کا کمال ہوتا ہے، جس کے اثر سے اللہ اس آدمی کو بڑا بناتا ہے۔ ماں باپ کی محنت ہوتی ہے، ماں باپ کا جو زہد و تقوی ہوتا ہے، ماں باپ جس طرح اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اسی تربیت کے نتیجے میں بچہ ولی کامل بنتا ہے، بچہ بزرگ بنتا ہے، بچہ ابدال بنتا ہے، قطب بنتا ہے، غوث بنتا ہے۔ اگر خود یہ آدمی کہہ دے تو ہم نے اپنے مجاہدے، نہیں، اس کے پیچھے ایک ماں اور باپ کی محنت ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کا اصل کردار ہوتا ہے بچے کو سنوارنے میں، بچے کو بنانے میں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ماں اور باپ کا کیا کردار تھا کہ اللہ نے ان کو غوث پاک کا مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ان کے والد محترم کے حوالے سے۔ ان کے والد کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے چہیتے بندے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے تھے۔ ایک مرتبہ جنگل کے کنارے نکل گئے اور سفر کرتے کرتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں منہمک ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، اور ایک کافی عرصہ گزر گیا اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہوئے۔ میرے دوستو، آج کل جو ہے جگہ جگہ ہوٹل بنے ہوئے ہوتے، جگہ جگہ دھابا بنے ہوئے تھے، بس روک کر کے ہم لوگ کھا پی لیتے۔ پہلے کے زمانے میں یہ نہیں، بہت دور ایک سرائے ہوتا تھا، وہاں جا کر قافلہ رکا کرتا تھا۔ تو جنگل میں تھے، دریا کے کنارے پر تھے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ کو بھوک بہت سخت لگی، کھانے کا کوئی توشہ نہیں پاس، کرے تو کرے کیا؟ فرماتے ہیں کہ اسی سوچ و بچار میں، اللہ کی یاد میں مشغول تھے کہ دریا سے بہتا ہوا ایک خوبصورت سیب ان کو دکھائی دیا، کہ دریا میں پانی کے موجوں میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے۔ بھوک سخت لگی تھی، سیب خوبصورت تھا، چنانچہ حضرت شیخ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ دریا میں اترتے ہیں اور وہ سیب کو اٹھاتے ہیں۔ سیب کی رونق، اس کی چمک، اور سیب لال بالکل خوبصورت لگا۔ کہا کہ بھائی بھوک بھی بڑی اچھی لگی ہے، چلو یہ دریا سے بہتا ہوا سیب آ رہا ہے، شاید اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے کھانے کے لیے۔ اٹھایا اور سیب بھوک کی وجہ سارا سیب کھا گیا۔ جب سیب کھا گیا، کھانے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کیونکہ بزرگان دین جو ہوتے ہیں ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ میں نے جو سیب اٹھا کر دریا سے کھایا، میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی کہ اس سیب کا مالک کون ہے۔ کسی کے باغ سے ہی تو آیا ہوگا سیب، یا کسی کے تھیلے ہی سے گر کر تو آیا ہوگا، سیب دریا میں تو اگتا نہیں۔ چنانچہ شیخ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے یہ سوچنے لگا
کہ یہ جو سیب کھایا ہوں میں نے دریا سے اٹھا کر، یہ میرے لیے حلال تھا یا حرام تھا، میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، بھوک کی بنا پر میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا۔ شیخ جنگی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ مجھے اس سے مالک، جو یہ سیب کا مالک ہے، اس کی تلاش میں نکلنا ہے۔ جب وہ مالک مل جائے گا تو جیسا کر مجھے سارا ماجرا سنانا ہے اور اس کے پاؤں میں گر کر مجھے معافی مانگنا ہے کہ میں نے تمہارا ایک سیب جو دریا سے بہتا ہوا آ رہا تھا تیری اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا۔ اے سیب کے مالک، اے سیب والے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ شیخ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ جس طرح سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اسی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ چلتے چلتے کافی عرصے کے بعد دیکھا کہ خوبصورت باؤنڈری دکھ رہی ہے، اور وہ خوبصورت باؤنڈری کے اندر، وہ خوبصورت کمپاؤنڈ کے اندر ایک سیب کا خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے اندر جو ایک سیب کا درخت ہے، کافی سیب اس میں ہے، اور بہترین لال پیلے اور خوبصورت پکے ہوئے سیب دریا کے کنارے ان کی ایک شاخ جھول رہی۔ سیب کا جو درخت ہے اس کی ایک ٹہنی دریا کے کنارے پر آ کر کے لگی ہوئی، تو انہوں نے سوچ لیا کہ شاید اسی درخت سے ٹوٹ کر کے یہ سیب دریا میں گرا ہے۔ چنانچہ مجھے اس باغ کے اندر جانا چاہیے، اور اس باغ کا جو مالک ہے اس سے جا کر کے مل کر کے واقعہ سنا کر کے مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں نے جو یہ دریا سے سیب اٹھا کر کھایا ہو نہ ہو اسی درخت کا یہ سیب ہے، کیونکہ ان کی جو ٹہنی ہے بالکل دریا سے لگی ہوئی ہے، دریا کے کنارے سے لگی ہوئی، جھکی ہوئی ہے، تو مجھے اس سے جا کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ چنانچہ شیخ ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو داخل ہوتے تو اس باغ کا جو مالک تھا شیخ سمعوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے بہت بڑے بزرگ، اللہ کے کرامت والے بزرگ، اور اس بزرگ کے بارے میں تاریخ میں لکھا آتا ہے کہ وہ ایسے صاحب کشف بزرگ تھے، اور اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، جس کے حق میں وہ دعا کرتے تھے اللہ دعا کو قبول فرما لیتا تھا، اور جس کے حق میں وہ بد دعا کرتے تھے اللہ اس کو تباہ کر دیتا تھا۔ تو شیخ ابو صالح جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اس باغ کا مالک یہ فنا بزرگ ہے، یہ صاحب کشف والے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اگر یہ میری حق میں بد دعا کر دے میں تو ہلاک ہو جاؤں، فوراً ان کے دل میں آیا کہ چلو میں جاؤں شیخ کے پیروں میں گر گرا کر کے معافی مانگ لوں، تاکہ میرا دنیا کا معاملہ دنیا میں حل ہو جائے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا نہ پڑے۔ چنانچہ باغ کے اندر جب داخل ہوئے اور یہ ان بزرگ کے پاس پہنچے، شیخ ابو صالح کہا کہ آپ کے باغ سے، آپ کے جو باغ کا ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے سیب کا، اس کی ایک ٹہنی جو ہے دریا کے کنارے لٹک رہی ہے، اس سے ایک سیب گر کر کے دریا سے بہتا ہوا آ رہا تھا، مجھے سخت بھوک لگی تھی، میں اس بھوک کے عالم میں ایک سیب اٹھا کر کے کھا لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، جو غلطی میں نے بغیر اجازت سے آپ کا ایک سیب کھا لیا، میں اس سیب کی تلافی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ جو دنڈ مانگیں گے میں دنڈ دینے کے لیے تیار، جو جرمانہ آپ میرے اوپر عائد کریں گے میں اس جرمانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو سزا میرے لیے تجویز کریں، یا اگر بغیر سزا دیے ہوئے آپ مجھے معاف کرنا چاہیے تو مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے پاؤں چھو کر کہتا ہوں۔ اس بزرگ نے سمجھ گیا کہ یہ جو نوجوان میرے پاس آیا ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں کہ جو ایک سیب کھایا اس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف، اتنا ڈر کہ وہ سینکڑوں میل سفر کر کے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، تو یہ ضرور کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، کیونکہ کوئی عام انسان سیب کیا اگر ہزاروں سیب مل جائے تو ڈکار لیتے، ان کو اف تک بھی نہیں آتی ہے۔ اگر بازار میں ہم تھیلا اگر
رکھ کر کے کوئی دوسری جگہ جائے, چند منٹ کے بعد تھیلا ہی گم ہو جاتا. تو یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے جو ایک سیب کھانے کی بنا پر اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف, اتنا ڈر ہے کہ یہ چند میل سفر کر کے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. اس نوجوان کو ہمیں اپنے پاس روکنے کی کوئی تدبیر سوچنا, کیونکہ وہ صاحب کشف بزرگ تھے. انہوں نے اپنے کشف کے ذریعے بھانپ لیا, کہا کہ اگر آپ واقعی مجھ سے معافی چاہتے ہیں, آپ واقعی اگر اس سیب کے جرمانے کو بھرنا چاہتے ہیں, ہرجانہ دینا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں اے نوجوان, تو میری 2 شرط ہیں. کیا فرمایا؟ اگر حقیقت میں آپ چاہتے کہ میں دل سے معاف کروں تو میری 2 شرط تمہیں ماننا پڑے گا, اور ایک شرط جب پوری ہو جائے گی تب دوسری شرط بتاؤں گا. دونوں شرط ایک ساتھ میں بیان نہیں کروں گا. ایک شرط میں تم کامیاب ہو جاؤ گے, وہ میرے امتحان میں تم مکمل ہو جاؤ گے, تب جا کر پھر میں دوسری شرط بتاؤں گا کہ وہ میری دوسری شرط کیا ہے. اور جب وہ دوسری شرط پوری ہو جائے گی تو میں دل سے تمہیں معاف کر دوں گا. حضرت شیخ ابو صالح نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا, کہا کہ حضرت آپ اپنی شرط بتائیے, میں دنیا کا معاملہ دنیا میں حل کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں تو میرا رب اگر یہ پوچھ لے کہ تو نے فنا کے باغ کا ایک سیب کھایا تھا, تو نے جا کر اس سے معافی کیوں نہیں مانگی, تو اس وقت میں رب کو کیا جواب دوں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا معاملہ میرا دنیا ہی میں حل ہو جائے, تاکہ مجھے رب کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے. کہا کہ بتائیے حضرت آپ کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کہا کہ یہ جو میرا باغ ہے سیب کا, 12 سال تک, پہلی شرط بتا رہے ہیں, 12 سال تک میرے اس سیب کے باغ کے جتنے پیڑ ہیں ان کی جڑوں میں تمہیں پانی ڈالنا ہے روزانہ. 12 سال جب تم خدمت کر لو گے, اس کے اندر پاس ہو جاؤ گے, پھر میں دوسری شرط بتاؤں گا کہ وہ دوسری شرط کیا ہے. شرط بھی رکھی تو کتنی مشکل شرط. ایک سیب کھایا تو کتنا بڑا جرم ادا کرنا پڑ رہا ہے میرے دوستو. ایک شب کی مناور آدمی جیل میں بھی جاتا ہے, 2-3 سال میں چھوڑ دیتا ہے, لیکن یہ جیل سے بھی بڑا جیل بن گیا. 12 سال باغ میں رہنا نہیں ہے, درخت کے جڑوں میں پانی ڈالنا ہے. چنانچہ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت میری قبول ہے, مجھے منظور ہے, لیکن آپ دل سے معاف کرنا مجھے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو میں معاف کر دوں گا. چنانچہ 12 سال جب حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ اس درخت میں پانی دیتے رہے, ایک مدت گزر گیا تو مہمان آئے باغ میں. کہا کہ جاؤ باغ میں جو خوبصورت سیب ہو, جو پکے ہوئے سیب, ان کو توڑ کر کے لاؤ. 12 سال کی مدت گزر گئی, باغ کی سینچائی کرتے ہوئے, باغ کی خدمت کرتے ہوئے. جب ایک مہمان کے لیے ٹوکرے میں سیب توڑ کر کے لایا گیا تو وہ سیب جب کاٹ کر کے مہمان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ سیب کچا نکلا. تو بزرگ تھے, کہا کہ بھائی تم 12 سال اس باغ میں تمہیں خدمت کیے, درخت کے جڑوں میں پانی ڈالے, تمہیں اتنا معلوم نہیں چلا کہ پکا ہوا سیب کون سا ہوتا ہے, کچا کون سا ہوتا ہے, کس سیب کے اندر مٹھاس ہے, کس سیب کے اندر کھٹا ہے, تجھے معلوم نہیں چلا. کہا حضرت آپ نے مجھے سیب دیکھنے کے لیے باغ میں نہیں رکھا تھا, آپ نے میری جو ڈیوٹی لگائی تھی سیب کے باغ کے درخت کے جڑوں میں پانی ڈالنے کے لیے رکھا تھا. میں نے 12 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ کی سیب کو جھانک کر کے نہیں دیکھا کہ آپ کے سیب باغ میں کیسے. میں تو آتا تھا, اپنی ڈیوٹی پورا کرتا تھا, جڑوں میں پانی ڈالتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا. میں نے آپ کے سیب کو نہ کبھی چکھ کر کے دیکھا کہ کس سیب کے اندر کیا مٹھاس ہے, کیا کھٹا پن ہے, کون سا پکتا ہے, کون سا کچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھو اللہ والوں کی شان کیسی ہوتی ہے کہ 12 سال باغ میں رہا, لیکن ان کو اتنا بھی معلوم نہیں چلا کہ کون سا سیب پکا ہوا ہوتا ہے, کون سا کچا ہوتا ہے, ادکچرا ہوتا ہے. حضرت شیخ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں. کہا کہ بیٹا تیری پہلی شرط مکمل ہو گئی, تو کامیاب ہو گیا, اب میری دوسری شرط سن لے.
شاید یہ دوسری شرط تیرے لیے بڑی عجیب ہو سکتی ہے اور پہلی شرط سے زیادہ مشکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو اس شرط میں کامیاب ہو گیا تو میں دل سے تمہیں سینے سے لگا کر کے معاف کر دوں گا۔ کہا حضرت ضرور بتائیے۔ جب میں نے 12 سال میں جیل کی طرح بعد میں گزار دیا تو یہ دوسری شرط کیا، اس کو بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پیروں سے اپاہج ہے، چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں سے کسی چیز کو اٹھانے کی طاقت نہیں، ایسی کالی کلوٹی ایک میری بیٹی ہے۔ اگر تجھے یہ چاہیے کہ میں تمہیں دل سے معاف کروں، میری اس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ بھائی 12 سال کیا تھی، اور لڑکی کے ایک نوجوان کے دل میں خواہش ہوتی کہ میری بیوی خوبصورت ہو، میری بیوی کی آنکھیں بھی اچھی ہو، میری بیوی کی زبان بھی اچھی ہو، پاؤں سے صحیح سالم ہو، ہاتھوں سے صحیح سالم ہو، تاکہ وہ پیار کے 2 جملے تو مجھ سے صحیح اپنے زبان سے بول دے۔ بھائی گونگی عورت کو کہے گا تو کیا کہے گی؟ بھائی کبھی بول سکتی ہے؟ وہ توتلی زبان سے اپنے شوہر کو آئی لو یو بھی نہیں کہہ سکتی۔ تو ہر ایک نوجوان کی خواہش ہوتی کہ میری بیوی خوبصورت ہو، سارے جسم کے ان کے اعضاء و جوارح صحیح سالم ہو، لیکن یہاں بیان کیا ہو رہا ہے؟ زبان سے گنگی، آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، ایسی میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں یہ شرط میری منظور ہے تو میری معافی نامہ تم لے لو۔ بڑی حسین، بڑی مشکل گھڑی آ گئی۔ تھوڑی سی سوچ، بھئی نوجوان ہوتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میری جو بیوی ہو، میری جو دلہن ہو وہ اچھی ہو۔ کون نوجوان چاہتا ہے کہ لنگڑی بھی ہو، لولی بھی ہو، اندھی بھی ہو، گنگی ہو، ایسے کو میں اپنے گھر میں لاؤں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، کسی کے دل میں بھی یہ نہیں آتا۔ بشری تقاضا یہی چاہتا ہے، دل اسی کی طرف مائل ہوتا ہے جو انسان میں خوبصورت دکھے۔ شیخ ابو صالح تھوڑی دیر سکتے میں پڑ گئے، بھائی یہ کیا معاملہ آ گیا؟ یہ تو پہلے امتحان سے بھی زیادہ سخت۔ بھئی 12 سال باغ میں میں نے پانی دیا، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ تو میری پوری زندگی گزارنی ہے۔ بھئی شوہر اور بیوی کا جو رشتہ لگتا ہے 1-2 دن کے لیے نہیں، وہ موت تک ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر آپس میں کوئی درار نہ آ جائے تو موت تک ساتھی بنتی ہے وہ دونوں۔ کہا کہ اگر ایسی منظور ہے، آپ اگر اس شرط پر مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شرط منظور ہے، میں آپ کی اس شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نکاح پڑھا دیے حضرت نے، اور کہا کہ فنا کمرے میں آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی دلہن، آپ کی بیوی انتظار کر رہی، جاؤ کمرے میں۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ جب اپنی، بھئی ہر آدمی اپنی پہلی بیوی کی ملاقات کے لیے بڑی طرف ہوتی ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن ان کو شرط اتنے بتا دیے تھے کہ ان کے دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ جاؤ، لیکن پھر بھی گئے، کیونکہ بیوی تھی، نکاح ہو گیا تھا، جانا تھا، بزرگ کا حکم تھا۔ چنانچہ جب کمرے کے قریب گئے، دروازہ کھولا تو اندر جو بیٹھی ہوئی تھی، چاند سے زیادہ خوبصورت حسین چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں کے اندر جو روشنی تھی وہ ہرنوں کی طرح روشنی، بالوں کے اندر جو خوشبو ہے مشک کے زیادہ خوشبو، ہاتھ صحیح سالم، پیر صحیح سالم، ایک حور کی طرح، ایک پری کی طرح ایک نوجوان لڑکی کمرے میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ شیخ ابو صالح جب اس کی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو فوراً گھبرا کر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید میں نے کسی غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا۔ بھائی مجھے جو بیان کیا گیا تھا، آنکھوں سے اندھی، زبان سے گنگی، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، اور یہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، اتنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھا، شاید مجھے کسی غلط فہمی ہو گئی۔ واپس الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس پہنچے، حضرت میری دوسری غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ ایک غلطی کی بنا پر میں نے 12 سال جیل کی طرح باغ میں کاٹے، اب دوسری غلطی اور ہو گئی۔ شیخ نے پوچھا کیا؟ کیونکہ اس کمرے میں میری بیوی نہیں ہے، کوئی دوسری عورت بیٹھی ہے اس میں۔
کہا کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے جو بیان کیا تھا میری بیوی کی صفت کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہوگی، زبان سے گنگی ہوگی، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے، لیکن اس میں تو بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، شاید میری نظر نے اور ایک خطا کر لی ہے۔ تو حضرت نے ان کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر کے ان کو معاف کر دیا کہ میرے بیٹے، وہی تمہاری بیوی ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے جو میں نے صفت بیان کی ہے۔ میں نے تمہیں امتحان کے طور پر میں نے صفت بیان کی تھی کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ اب سن لے، میں نے جو اپنی بیٹی کے لیے صفت بیان کی تھی، ہر ایک صفت میں نے سچ بتایا تھا، ایک بھی جھوٹی نہیں۔ میں نے جو پہلی صفت بیان کی تھی کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، تو حقیقتاً وہ غیر محرم کو دیکھنے سے اندھی ہے۔ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ تو میں نے جو اندھی کی صفت بیان کی، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کا شکل، کسی غیر محرم کی صورت کو نہیں دیکھا۔ اس اعتبار سے میں نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ اور میں نے دوسری شرط جو بیان کی تھی کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، حقیقتاً میری بیٹی اس اعتبار سے گونگی ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کسی ناحق الفاظ کو، کسی غلط الفاظ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ اس اعتبار سے میری بیٹی گونگی ہے۔ اور میں نے تیسری شرط جو بیان کی تھی کہ میری بیٹی کی دونوں ہاتھ معذور ہیں، حقیقتاً اس اعتبار سے میری بیٹی کے ہاتھ معذور ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کے ہاتھوں کو میری بیٹی نے چھوا نہیں، کسی غیر محرم کو آج تک میری بیٹی نے ٹچ نہیں کیا، پکڑا نہیں۔ اس اعتبار سے میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے۔ اور میں نے جو چوتھی شرط بیان کی تھی کہ پاؤں سے میری بیٹی معذور ہے، وہ اس اعتبار سے معذور ہے کہ آج تک گھر کے صحن سے میری بیٹی کبھی باہر نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی میری بیٹی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ اس اعتبار سے میری بیٹی معذور ہے، ورنہ میری بیٹی کی ساری حسن جمال اللہ نے دی ہے جو عام عورتوں کو دی ہے، اور تمام عورتوں سے میری بیٹی ایک برگزیدہ بندی ہے۔ میرے دوستو، جب اس لڑکی سے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی کا نکاح ہوا، جس لڑکی کا نام میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ اس کا نام فاطمہ اور ان کی کنیت جی تھی ام الخیر، اسی کے بطن سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ ماں باپ اتنے صالح اور متقی تھے تو ان کے بیٹے کو بھی ماں باپ کے اوپر فوقیت دے دی کہ اللہ نے شیخ ابو صالح اور فاطمہ جس کی اتنی صفت بیان کی تھی، جن کو اتنا سنبھال کے رکھا تھا ان کے والدین نے، ہماری بہنوں کے لیے بھی آج یہ نصیحت ہے، ہماری ماؤں کے لیے بھی آج یہ نصیحت کی عبرت کی بات ہے کہ جب ایک لڑکی اپنے آپ کو گھر کی دہلیز میں اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارتی ہے، تو جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ان کے پیٹ سے اللہ شیخ عبد القادر جیسے بیٹے کو پیدا دیتے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر کا راز۔ شیخ عبد القادر غوث پاک ایسے نہیں بنے، ماں باپ کی کردار کی وجہ سے، ماں باپ کی محنت ان کے پیچھے تھی، ماں باپ نیک صالح تھے تو اللہ نے ان کو بھی غوث پاک بنایا۔ چنانچہ اب شیخ عبد القادر کی جو آدھی زندگی میں نے بیان کر دی تھی، اب آدھی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ والد کا میں تھوڑا سا واقعہ بیان کیا تھا تاکہ آج ہمیں بھی اپنے بچوں کے تربیت کے لیے سوچنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تربیت دینا ہے، سکشا دینا ہے، تاکہ ہمارا بھی بچہ کچھ اگر غوث نہ بنے، قطب نہ بنے، تو کم سے کم ماں باپ کا فرما بردار تو ضرور بن جائے۔ کم سے کم ماں باپ انتقال ہو جائے تو اتنا تو ہمارے بچے ضرور نیک بن جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے 1 پارہ یا آدھا پارہ قرآن پڑھ کر کے ہمارے حق میں وہ بخشنے والا بن جائے۔ اتنا تو کم سے کم ہمارا بچہ سیکھ جائے۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کی
حیات زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سدھار لانا ہے کہ ایک ماں جب اپنے بچے کی صحیح تربیت کرتی ہے، اپنے بچے کو سچ بولنا سکھاتی ہے، تو وہ بچہ پھر شیخ عبد القادر بنتا ہے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں پورا قرآن کریم کو حفظ کر لیا، 4 سال کی عمر میں، یہیں سے ہماری بات رکی تھی آئندہ جمعہ، 4 سال کی عمر ہوئے، 4.5 سال کی عمر میں پہنچے، قرآن کریم کے حافظ بن گئے۔ شیخ عبد القادر کی جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دل میں طرب پیدا ہوئی کہ ماں میں تو یتیم ہوں، میرے والد نہیں ہیں، اب میں قرآن کریم کا پڑھنے والا بن چکا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے کہ اس قرآن کریم کو سمجھنے والا بھی بن جاؤں، اس کے ترجمے کو جاننے والا بھی بن جاؤں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والا بن جاؤں۔ اے اماں، میں قرآن تو پڑھنا جانتا لیکن اس کے ترجمے کو نہیں جانتا، اس کی تفاسیر کو نہیں جانتا۔ توش میرے گاؤں جو جیلان ہے، اس سے دور جو ہمارے شہر کا دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، یہاں سے آپ مجھے شہر بغداد بھیج دیجئے۔ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں آپ مجھے بھیج دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر قرآن کریم کا ترجمہ سیکھوں، قرآن کریم کی تفاسیر کو سیکھ لوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے میں محفوظ کر لوں، مسائل کو سیکھ لوں، کتب فقہ کو میں جاننے والا بن جاؤں۔ اے اماں، جس طرح دنیا کے بچے عالم بنتے ہیں، بزرگ بنتے ہیں، میرے دل کے اندر بھی ایک خواہش ہے کہ میں بھی ایک اچھا عالم بنوں تاکہ میں بھی قرآن کریم کو جاننے والا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا، کتب فقہ کو، مسائل کو جاننے والا میں بن جاؤں۔ ماں یہ کہتی کہ بیٹا تیرے ابا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی تو ایک لوٹا بچہ ہے، میرے دل تو نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنے دل سے، اپنے جگر سے تمہیں دور کروں۔ بیٹا اگر تو نہ جائے تو بہتر رہتا، تمہیں کو دیکھ کر، تیری شکل کو دیکھ کر تو میں تو جی بہلاتی ہوں، تو بھی چلا جائے گا میری نظروں سے دور تو میں کس کو دیکھ کر اپنے دلوں کو سکون محسوس کروں گی؟ میں کس کو دیکھ کر، کس سے باتیں کر کر اپنی زندگی کو گزاروں گی؟ چنانچہ ماں تیار نہیں ہوئی، لیکن رات میں جب سوئی تو خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی نے وہ فاطمہ، وہ ام الخیر سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اپنے بچے کو اپنے پاس نہ روکو بلکہ اس کو علوم نبوی کو حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد کی طرف روانہ کر دو۔ وہ نیک صالح عورت تھی، فوراً اٹھتی ہے، رات کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کو جگاتی ہے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہے اور کہتی بیٹا جگ جاؤ، کیونکہ ابھی تمہیں میں قافلہ ایک جا رہا ہے ہمارے شہر سے، ہمارے جیلان گاؤں سے شہر بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، ان کے ساتھ میں تمہیں روانہ کر رہا ہوں۔ کما صبح تو منع کر رہی تھی، میں نے بہت تمہارے ساتھ منت کی، لیکن تو منع، اب کیا ہو گیا کہ آدھی رات گزر رہے اور تو کہہ رہے کہ قافلہ ہمارے شہر سے جا رہا ہے شہر میں؟ کیونکہ پہلے کے لوگ جو ہے رات کو سفر کرتے تھے، دن میں سفر کم کرتے تھے، کیونکہ وہ علاقہ گرم علاقہ ہے، دن میں سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، رات ٹھنڈ ہوتی تھی تو اس میں رات میں سفر کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ رات میں تھوڑا حصہ تم سفر کرو، کیونکہ رات میں جو ہے اللہ زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، جو دن میں 2 گھنٹے میں جو سفر کریں گے وہ رات میں 1 گھنٹے میں آسانی کے ساتھ سفر کر جائیں گے۔ سنت بھی ہے رات میں سفر، تو اس لیے پہلے کے جتنے قافلے نکلتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پر بیٹھ کے سفر کرتے، رات میں سفر کرتے تھے۔ تو کہا کہ ہمارے گاؤں سے ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے لیے میں نے تیرا سامان تیار کر دیا، چلو اس قافلے کے ساتھ تجھے روانہ کرتا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر پوچھتے ہیں امی جان یہ تو بتا آپ مجھے اتنی جلدی کیوں تیار کر رہے؟ صبح تو آپ تیار نہیں تھی۔ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، حقیقتاً میرا دل تو ابھی بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اپنے دل سے دور کروں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے پاس روک لوں، لیکن بیٹا کروں کیا؟ رات میں جب میں نے سویا تو رات میں جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ और अल्लाह के नबी ने मुझे पैगाम दिया कि ए फातिमा, इस बच्चे को अपने पास मत रोको, इस बच्चे को उलूम नबवी हासिल करने के लिए, कुरान के उलूम हासिल करने के लिए शहर बगदाद भेज दो, क्योंकि वो बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा आलिम बनेगा, एक बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बच्चा बनेगा। इसलिए इस बच्चे को अपने पास मत रोको, इनकी जिंदगी को ज़ाय न करो, इनको भेज दो शहर बगदाद की तरफ। चुनांचे बेटा, जब नबी का हुक्म आ जाए तो हमारी सारी मोहब्बतें, सारी जो हमसे जो तुम्हें से लगाव है, उन तमाम मोहब्बतों को नबी की फरमान पर मैं कुर्बान करती हूँ। इसलिए नबी की फरमान के बिना पर मैं तुम्हें शहर बगदाद की तरफ रवाना करती हूँ। और बेटा सुन, मैंने तेरे लिए 40 दीनार के सिक्के मैं तुम्हारे इजार में सी दिया है, ताकि कोई चोर उचक के डाकू, क्योंकि पहले डाकों का ज़माना था, चोरों का ज़माना था, काफिले को लूट लिया करते थे, जंगलों का सफ़र था, ताकि कोई तुम्हारा पैसा छीन ना सके। तो माँ इजार के नीचे उसको सुराख करके नाड़े में वो पैसे जो 40 दीनार थे उसके अंदर, अब के जो दीनार आते वो कागज़ के दीनार आते हैं, पहले वो सोने के दीनार होते थे, बड़ी कीमती दीनार होते थे। अब कुवैत का जो आते, कुवैत के सिक्के को दीनार कहते हैं। तो अब के दीनार नहीं, वो पहले के 40 दीनार, और जिसके पास 20 दीनार होता था पहले, उस पर ज़कात पर 40 दीनार कोई छोटा मोटा रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम उस जमाने में। कहा बेटा इसको संभाल के लेकर जाना, लेकिन एक नसीहत मेरी और, हमारी माएँ भी सुने, हमारी बहनें भी सुने कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने अपने बच्चे को कैसी तरबियत दे रहा है, कैसी नसीहत कर रहे हैं कि बेटा हालात जैसा भी हो जाए, लेकिन कभी अपनी जबान से झूठ नहीं बोलना। चाहे तुम्हारे सामने कैसी मुश्किल घड़ी आ जाए, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, चलो अब इस काफिले के साथ रवाना हो जाओ। चुनांचे मुख्तसरन अर्ज ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह काफिले के साथ रवाना होते हैं। जब रवाना होते हैं तो काफिले के साथ चलते चलते जब जंगल का रास्ता आता है तो डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो सारे काफिले वालों को डाकुओं ने लूट लिया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र अभी 4.5 साल की उम्र, छोटी सी उम्र है, 8 साल की उम्र। इनके ऊपर किसी को शक भी नहीं हुआ कि इसके पास क्या होगा, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ऐसे ही सब छोड़ देते। सबको लूट करके तमाम मालों को अपने सरदार के पास पहुंचा देते डाकू, सरदार उसको तकसीम करने के लिए। लेकिन उनमें से एक डाकू आते, पूछते हैं कि भाई बच्चा बताओ, बेटे तेरे पास क्या है, कुछ है? कहा मेरे पास 40 दीनार है। उस डाकू को लगा कि बच्चा मजाक कर रहा है, भाई इसके पास 40 दीनार कहां से आएंगे। वो मजाक में हंसते हुए चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा डाकू आता है, वो भी पूछता है बेटा तेरे पास कुछ है? कहा मेरे पास 40 दीनार है। उसको भी समझ में नहीं आया कि ये बच्चा 40 दीनार इसके पास कहां से आ सकता है, छोटा सा बच्चा है। वो भी छोड़ कर चला। लेकिन जब तीसरा आदमी आया, उन्होंने जब पूछा कि बेटा तेरे पास क्या है, कहा कि मेरे पास 40 दीनार है। वो भी सोच रहा था, तो अचानक उनकी जो सरदार है उनकी निगाह इस पर पड़ जाती है कि ये सारे डाकू मिलकर के वहां खिलखिला कर क्यों हंसते, क्यों मजाक उड़ा रहे उस बच्चे का। तो उन्होंने बुलाया कि बताओ तुम उस बच्चे की क्यों मजाक उड़ाते हो। कहा कि हमने इस बच्चे से जब पूछा कि बेटा ये बता तुम्हारे पास क्या है, तो ये बच्चा कह रहा है कि 40 दीनार इसके पास कहां से आ सकती है। तो डाकुओं का जो सरदार था उन्होंने बुलाया, बिठाया, कहा कि बेटा बताओ तेरे पास क्या है। कहा 40 दीनार। कहा कहां है? कहा कि मेरे इजार के नीचे मेरे मां ने सुई धागे से सिल करके महफूज कर दिया है। कहा बेटा दिखाओ कहां है। चुनांचे इजार को जब खोल करके देखते तो उसमें 40 दीनार निकल जाते। तो डाकुओं का सरदार ये पूछता है बेटा तुम पर तो हमें भी शक भी नहीं था, अगर तू झूठ भी बोल देता कि हमारे पास कुछ नहीं तो हम तुम्हारी तलाशी भी नहीं लेते, हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन तूने इतना बड़ा राज क्यों बता दिया हमें, तूने सच क्यों बोला।
تو نے ہمیں یہ 40 دینار کے بارے میں کیوں بتا دیا؟ کہا کہ جب میری ماں، میری والدہ مجھے گھر سے روانہ کر رہی تھی تو مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے کیسی بھی مشکل گھڑی ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولنا بیٹا، زبان سے ہمیشہ سچ بولنا۔ تو میں جھوٹ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے میری ماں کی جو بات تھی وہ یاد آ گئی کہ میں اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری ماں سے وعدہ خلافی ہو جائے گی، اس لیے میں نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب بچے نے یہ کہا تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا سکتے میں پڑ گیا، ان کی حواس باختہ ہو گئی، اللہ کا خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کا ایک وعدہ کیا ہوا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اور میں اللہ کا اتنا بڑا بندہ ہو کر کے بھی، بالغ ہو کر ہوش عقل رہنے والا، میری جسم صحیح سالم، میں کما کر کھا سکتا ہوں، لیکن میں اتنے دنوں سے اللہ کے وعدے کو، اللہ کے حکم کو کتنا توڑا، میں نے اللہ کے بندوں کو لوٹتا رہا، اللہ کے جو بندے مجھے مال نہیں دیتا تھا تو ان کا کام ہی تمام کر دیتا، ان کو قتل کر دیا، میں نے کتنے جانوں پر ظلم کیا، کتنے جانوں کو میں نے بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ میں نے قتل کیا، میں نے کتنے اللہ کے وعدے کو اور حکم کو توڑا۔ جب ایک بچہ اپنے ماں کے وعدے کو نہیں توڑتا تو مجھے بھی چاہیے کہ اللہ کے جو دیا ہوا وعدہ تھا اس پہ ہمیں بھی نبھانا چاہیے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار زار و قطار رونے لگتے ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں گر جاتے ہیں کہ بیٹا تو اپنے ماں کا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اور میں نے سالوں سے اللہ کا وعدہ توڑ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تیرے ہاتھ پر میں ابھی توبہ کروں، اور میں نے جتنے بھی تمہارے قافلے کو لوٹا، جو سامان لوٹا، وہ قافلے والوں کو میں واپس کر رہا ہوں، بیٹا تو فوراً اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر کے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی کسی قافلے کو نہیں لوٹوں گا، نہ کسی جان کو بے دردی کے ساتھ میں قتل کروں گا، میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ڈکیتی اور چوری کا جو میرا کام ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار جب توبہ کیا پاؤں میں گر کر کے، تو وہ جو ڈاکو کے ساتھی تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 تھے، کہتے ہیں کہ 70 تھے، وہ سارے کھڑے ہو کر دیکھے ہمارا سردار توبہ کر لیا تو ہم کس کھیت کے مولی؟ کہا کہ سردار جب ہم ڈکیتی کر رہے تھے اس وقت بھی آپ ہمارے سردار ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ سارے ساتھی آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کے آپ کے ہاتھوں میں جب ہم ایمان بھی لائے تو ایمان کی حالت میں بھی آپ کو اپنا سردار بنائے، آپ کے ہاتھ پر ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سب ساتھی آج کے بعد کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی ڈکیتی نہیں، ہم سب سامان واپس کر رہے ہیں۔ تو ایک بچے کی سچائی پر اللہ نے ان ڈاکوؤں کو ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ان ڈاکوؤں کی زندگی کو بدل دی ہے، اور ایک بچے کی جھوٹی بات پر اللہ نے سزا بھی دی۔ میرے دوستو واقعہ لمبا ہو گیا، اس لیے ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، اپنے بچے کو جھوٹی بات نہ سکھائیں، اپنے بچوں کو جھوٹی ترغیب نہ دیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کہ ہمارا بچہ سچ بولنے والا بن جائے، ہمارا بچہ کبھی بھی کسی کے سامنے جھوٹ نہ بولے۔ اگر ہر والدین یہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تعلیم دیں گے، بڑے ہونے کے بعد اگر ہم تعلیم دیں گے تو نہیں ہوتا۔ آپ بالغ ہونے سے پہلے بچے کی تربیت کریں گے تو بچہ صحیح تربیت پکڑے گا۔ اس لیے ہماری عاجزانہ مخلصانہ ہماری تمام بہنوں کے لیے، ہماری تمام ماؤں کے لیے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کہ ہمارا بچہ ہر حال میں سچ